السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج سب سے پہلے غزہ پر بات ہوگی، اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس پر بات ہوگی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے اپنے ٹکٹ ہولڈر سے خطاب کیا، اس پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں غزہ کی موجودہ صورتحال پر۔ تو غزہ میں اس وقت انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے، بوڑھوں، بچوں، عورتوں پر بمباری کی جا رہی ہے، تاکہ ہاسپیٹلز پر بھی بمباری جاری ہے، جس سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن دنیا کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں ایک یو اے ای نے قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی تھی تاکہ اس جنگ بندی کی جائے اور مظالم کو کم کیا جائے۔ انسانی بنیادی حقوق پر یہ قرارداد تھی، جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اس میں 15 اراکین تھے، 13 نے قرارداد کے حق میں ووٹ کیا، اور برطانیہ نے اس میں شرکت نہیں کی اس قرارداد کی ووٹنگ میں، تو امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ تو یو اے ای کو کافی جو امریکہ نے یہ کام کیا اس پر کافی تشویش ہوئی۔ اور ناظرین دیکھیں یہ کتنا دوغلا پن ہے امریکہ کا، کہ اگر مسلمان ممالک کے خلاف کچھ ہو تو وہ سارا جو اپنا پلڑا ہے وہ اسرائیل کے اس میں پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، اپنا ساری جو سپورٹ ہے وہ اسرائیل کو کرتے ہیں۔ اس طرح جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں تو ادھر وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کی یہ دوغلی پالیسی کب تک چلے گی؟ مسلمانوں کے خلاف اس کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ تو جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے بہت ناگفتہ بھی ہے۔ ادھر نہ دوائیں مل رہی ہیں، نہ خوراک ہے، نہ ان کے پاس شیلٹر ہے۔ 80,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، 17,000 سے زائد لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو مسلمان ممالک کے حکمران ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی عملی اقدام ایسا کیا جائے، جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے سرکاری سطح پر، وہ ان سے بالکل ان کی جو ہے نا ادھر سے ان کو امپورٹ کرنا بند کر دیں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ جو این جی اوز کی آنٹیاں ذرا سی بھی بات ہو جائے تو پاکستان میں موم بتیاں جلا کر بیٹھ جاتی ہیں، وہ بھی کوئی انسانی حقوق کی پامالی ادھر نہیں ہو رہی۔ بچوں، بوڑھوں، عورتوں پر کتنے مظالم ہیں، ان کو ڈائریکٹ جو ہے نا اوپر سے جو ہے نا بمباری ان پر کی جاتی ہے۔ تو اس بارے میں این جی اوز کو بھی بولنا چاہیے، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اب ایک دوسرے کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب جو ہے اسرائیل کے مظالم سے ان کو زبانی کلامی تو ہم سب کہہ دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسے اقدام اٹھانے چاہیے گورنمنٹ لیول پہ۔ عوام جتنے بھی ہیں جن اسلامی ممالک کے، وہ دل و جان سے فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن اب باری ہے حکمرانوں کی، ان کو کوئی عملی اقدام اٹھانا چاہیے تاکہ یہ مظالم بند ہوں، اور امریکہ کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان سب آپس میں متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ جنگ بندی ہو۔ امریکہ عارضی جنگ بندی کے لیے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا دوغلا پن شو کرتا ہے کہ عارضی جنگ بندی ہو جائے اور ادھر کھانے پینے کے جو اشیاء ہیں وہ پہنچائے جائیں، میڈیکل ادویات پہنچائے جائیں، اس کے بعد پھر بمباری شروع کر دی جائے۔ تو یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ پرمننٹ بٹھا کے ان دونوں فریقین کو ان کا کوئی پرمننٹ سلوشن ڈھونڈنا چاہیے، اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اس میں اپنا کلیدی کردار اختیار کرنا چاہیے، ان کو عملی طور پر کوئی اس کام میں آگے آ کے سٹیپس لینے چاہیے۔ تو اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں، ایک اہم خبر ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے حوالے سے۔ آج جو اس نے اپنی رپورٹ ایک شائع کی ہے کرپشن پہ، اپنی پرسپشن جو انہوں نے دی ہے، اس میں 8 ایسے شعبے ہیں، جو ادارے ہیں، ان پر انہوں نے ایسیس کیا اور عوام میں اس کے بارے میں ووٹنگ کروائی۔ ان میں پولیس ہے، ٹینڈر اور کنٹریکٹنگ ہے، جوڈیشری ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، لوکل گورنمنٹ، لینڈ اور جہاں رجسٹری وغیرہ ہوتی ہے، لینڈ ایڈمنسٹریشن اور کسٹم ہے۔ ان 8 میں جو انہوں نے ووٹنگ کروائی، اس میں پولیس پہلے نمبر پہ ہے، جو ٹینڈر اور کنٹریکٹنگ ہے دوسرے نمبر پہ، اور جوڈیشری تیسرے نمبر پر۔ یہ جوڈیشری کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہماری عدلیہ کے لیے، کہ اگر عدلیہ ہی تیسرے نمبر پہ کرپشن پہ آئے گی تو باقی اداروں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ان کے
حوالے سے عدلیہ کو سوچنا چاہیے، خاص کر جو ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں ان کو ان پہ اس کو کرپشن میں عدلیہ کو روکنے کے لیے اسٹیپ لینے چاہیے، تاکہ عوام کو محسوس ہو کہ عدلیہ بہتر ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان میں الگ الگ سروے کیے گئے ہیں۔ سندھ میں جو پہلے نمبر پہ پولیس ہے، دوسرے نمبر پہ ٹینڈرنگ ہے اور تیسرے نمبر پہ تعلیم۔ اس طرح پنجاب میں پہلے میں پولیس، دوسرے میں عدلیہ اور تیسرے میں صحت۔ KPK میں پولیس پہلے پہ، عدلیہ دوسرے پہ، ٹینڈرنگ اینڈ کانٹریکٹ تیسرے پہ۔ بلوچستان میں ٹینڈرنگ پہلے پہ، دوسرے پہ پولیس اور تیسرے پہ عدلیہ ہے۔ تو یہ ناظرین دیکھیں کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تعلیم جیسے شعبے میں بھی کرپشن ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک رپورٹ اور بھی شائع کی گئی ہے کہ جو ایوریج کرپشن ہے وہ 11,121 ہے، اور عدلیہ میں جو کرپشن ہے وہ 25,846 ہے، یعنی عدلیہ میں کرپشن زیادہ ہے۔ اس طرح KPK میں جو عدلیہ میں کرپشن ہے وہ 1,62,000 ہے، یعنی عدلیہ میں جو KPK میں جو کرپشن ہے اس لحاظ سے جو عدلیہ کی کرپشن 1,62,000 ایوریج ہے، یعنی KPK میں زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو یہ آج کا سروے ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سوچیں کہ آیا ان میں کیوں کرپشن ہے، کون سی کالی بھیڑیں ان میں شامل ہیں جو کرپشن کو پروان چڑھا رہی ہیں، اور خاص کر جو عدلیہ میں کرپشن ہے اس بارے میں قاضی فائز عیسیٰ کو عملی اقدام اٹھانے چاہیے، اور اس پہ یہ عوام کو بتانا چاہیے کہ اس پہ کرپشن، ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کرپشن کم ہوئی ہے، اور کرپشن کم اس طرح ہوگی، پتہ اس طرح چلے گا کہ سارے فیصلے جو ہے انصاف پر مبنی ہوں گے۔ تو اس طرح عوام بھی سوچے گی کہ ہمارے جو نئے جو چیف جسٹس آئے ہیں انہوں نے عملی اقدام اٹھائے اور اس کی ایک شکل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ایک سروے یہ بھی ہوا کہ 68% لوگوں نے یہ کہا کہ نیب، FIA اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 55% لوگوں نے یہ کہا کہ سرکاری جو افسران ہیں ان کے جو اثاثے ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے، اور 54 نے یہ کہا کہ احتساب کی جو عدالتیں ہیں ان میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 47% لوگوں نے کرپشن کی وجہ سے جو کرپشن ہوتی ہے اس وجہ سے پاکستان کی ترقی کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے اور ترقی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 60% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نیب، FIA، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور جو دوسرے دیگر ادارے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کی ایفیشنسی ہے وہ کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ ناظرین لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کی 60% جو سوچ ہے، جو ان کی رائے ہے ان اداروں کے بارے میں یہ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ان اداروں میں بہتری لا سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں ناظرین، نواز شریف نے آج اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے خطاب کیا اور چند سوالات کیے۔ وہ پہلے بھی انہوں نے سوالات کیے تھے جب ان کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا، کیا کارگل کی جنگ جو چھڑی تھی اس کا سوال کرنے پر نکالا؟ پھر انہوں نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ میرا فیصلہ درست تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2017 تک جب وہ وزیر اعظم تھے ملک ترقی کر رہا تھا، اس کے بعد کوئی کردار آ گئے اور ایک ایسے نکمے شخص کو لے کے آ گئے جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ مہنگائی زیادہ ہو گئی، انفلیشن بڑھ گئی اور ملک میں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ خیالات تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ تو ناظرین، جو نواز شریف نے یہ باتیں کی ہیں، سوالات تو کر رہے ہیں کئی دنوں سے، لیکن ان کا جواب ان کو کب ملے گا یہ آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، کیا 2-3 سال اس میں لگیں گے جواب ملنے میں؟ لیکن یہ جو سوالات کر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک قسم کے ہیں، کیونکہ جس سے یہ سوال کر رہے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ذمہ دار کون ہیں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ یہ پاکستان میں جو جیز ہے ایک لعنت ہے، اس سے خود بھی بچیں اور اپنے تعلق دار رشتہ داروں کو بھی اس سے بچائیں اور جیز کی لعنت کو ختم کریں۔ بہت ساری لڑکیاں اس طرح ہیں جو جیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں
اور ان کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے. ان کے ماں باپ غریب ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کی شادی کروا سکیں. تو آپ خود بھی سوچیں, اپنے تعلق دار رشتہ داروں کو بھی یہ بات بتائیں کہ یہ ایک لعنت ہے, اس سے بچیں. آپ کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.